وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ۔ آج سورہ ہود کی آیت نمبر 9 سے بیان ہے وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں، اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں اور پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں، اِنَّهُ لَيَئُوسٌ کفور، تو یقیناً وہ نا امید اور ناشکرہ ہوگا۔ پہلی بات، اگلی آیت میں فرمایا وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ۔ اب پہلے تو یہ فرمایا کہ اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں اور پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں تو یقیناً وہ نا امید اور نا شکرہ ہوگا۔ اگلی آیت میں فرمایا اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ چکھائیں، اب وہ آسائش آرام کا مزہ چکھے تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا میرے تمام مصائب دور ہو گئے۔ بے شک وہ اترانے والا اور شیخی خورا ہے، یعنی شیخی بکھارنے والا ہے۔ آگے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا۔ اب پہلے ان دونوں آیات کے اندر تو پہلے تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے فرما دی، اللہ پاک نے، کہ اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں، ایسا ہوتا ہے نا دنیا میں، آپ کو نظر آتا ہے درجنوں ایسے کیسز آپ دیکھتے ہیں خاندان میں، رشتہ داروں میں، اپنے وجود میں۔ اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں تو وہ یقیناً نا امید بھی ہوگا اور نا شکرہ بھی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش کا ذائقہ چکھائیں کہ اب وہ آسائش آرام دولت کو چکھے تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا میرے تمام مصائب دور ہو گئے، اور بڑا ہی اترانے والا، شیخی مارنے والا، یا ان دا سینس تکبر غرور اس میں چلا جائے گا۔ مگر اب اس سے اگلی آیت میں آیت نمبر 11 کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا إِلَّا الَّذِينَ، مگر وہ لوگ، ماں سوائے ان لوگوں کے، إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ لوگ جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، أُولَئِكَ لَهُم مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ كَبِيرٌ، انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، انہی کے لیے۔ تو اب پہلے تو اللہ پاک نے یہ فرما دیا کہ اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس سے وہ رحمت واپس لے لیں، بھئی دی بھی ہم نے تھی، لی بھی ہم ہی نہیں ہیں، مگر پھر بھی اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ نا امید اور نا شکرہ سا ہو جاتا ہے۔ اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد، جب اس کو کوئی مصیبت پہنچے یعنی ہم نے اس رحمت کو واپس لے لیا، اب اس کو کوئی مصیبت، تکلیف، پریشانی، کوئی بیماری، کوئی مرض، وہ مریض ہو گیا، بیمار ہو گیا، کوئی اور اس کو تکلیف آ گئی، تو اب اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد
اس کے بعد ہم آسائش کا ذائقہ چکھائیں تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا کہ یہ تو میرے تمام مصائب دور ہو گئے، اور وہ بڑا اترانے والا، شیخی مارنے والا ہوگا۔ مگر إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، مگر وہ لوگ جو صبر کرنے والے ہیں اصل میں بتایا ہی جائے، اور وہ صبر بھی نیک اعمال میں سے ہے۔ جنہوں نے نیک اعمال کیے، جو بھی حالات تھے ان حالات کے اندر، وہ لوگ ہیں اولئک لہم مغفرۃ و اجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے۔ وہ لوگ ہیں جن کے لیے جو ان سے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ کن کے لیے؟ جن لوگوں نے صبر کیا، جن لوگوں نے صبر کیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے مغفرت بھی ہے اور بڑا اجر بھی ہے۔ اب میں نے آپ کو 2-3 مرتبہ اس کا ترجمہ جو ان سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا ترجمہ ہے کیا، تو اصل میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں مختلف حالات سے واسطہ پڑتا ہے۔ کبھی تو اس کی زندگی میں خوشیوں کے ستارے جگمگا رہے ہوتے ہیں، خوشی سے ستارے۔ اگر کاروبار کر رہا ہے تو سائیکل سے موٹر سائیکل لے لی، موٹر سائیکل سے گاڑی لے لی، گاڑی سے کوئی اور بڑی گاڑی لے لی، یعنی یا جھونپڑی ہے تو مکان بنا لیا، مکان ہے تو گھر بنا لیا، گھر بنا لیا تو کوٹھی بنا لی، بنگلہ بنا لیا، محل بنا لیا۔ انسان کی زندگی میں ہر طرح کے وقت انسان کی زندگی میں آتا ہے۔ کبھی تو اس کی زندگی میں کبھی وہ کرائے پہ رہتا تھا، کبھی کسی کے مانگے کے مکان میں رہتا تھا، پھر اس نے کرائے پر گھر خرید لیا، پھر اس نے اپنا گھر بنا لیا۔ وقت اور حالات تبدیل ہوتے رہتے ہیں انسان کی زندگی کے اندر۔ تو کبھی ایسے حالات بھی ہوتے ہیں کہ جس کا اس کو تصور بھی نہیں ہوتا، کہ اگر گاڑی تھی تو گاڑی نہیں رہی، گاڑی چلی گئی، اس کے بعد موٹر سائیکل پر واپس آ گیا، موٹر سائیکل تھی، سائیکل چلی گئی، محل میں رہتا تھا، کوٹھی میں آ گیا، کوٹھی سے مکان میں آ گیا، جھونپڑی میں آ گیا۔ یہ حالات ہر انسان کے ساتھ اونچ نیچ جنسی ہے، یہ چلتی رہتی ہے۔ کبھی تو انسان بڑا تندرست و توانا، موٹا تازہ، صحت مند ہوتا ہے، صحت مند۔ اس نے کبھی اپنی بیماری کا تصور بھی نہیں کیا ہوتا کہ میں بھی کبھی بیمار ہوں گا، میں بھی کبھی بیمار ہوں گا جن سے۔ اور ایسے لوگوں کا بھی پیچھے قرآن پاک کے درس میں ذکر گزرا تھا چند روز پہلے، کہ جو جب بالکل ٹھیک ہوتی ہیں اور بڑی ان کے پاس دولت ہوتی ہے، اس وقت کبھی وہ اللہ کو یاد نہیں رکھ کرتے، لیکن جب کوئی مصیبت آتی ہے یا بیماری آتی ہے یا کوئی ایسی بیماری، خوفناک بیماری آتی ہے، تو اس وقت ہر وقت ان کی زبان پر اللہ 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 اللہ، جنہوں نے ساری زندگی بھی اللہ کو یاد نہ کیا ہو، پھر ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے۔ تو کبھی انسان کی زندگی میں بیماری اور تکلیف کے حالات آتے ہیں۔ تو ان مختلف حالات میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ 2 قسم کے انسانوں، ایک کافر، ایک مومن کا جو طریقہ کار اور رد عمل ہے وہ کیا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کے اندر جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی، بڑے ایک زبردست انداز میں انسانی نفسیات کا ایک ایسا حقیقت پسندانہ اللہ تعالیٰ نے وہ ایک تجزیہ جو ان سے وہ بیان کیا ہے، جس میں کسی قسم کے کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے۔ یہ جو بات میں نے آپ کو بتائی ہے، آپ کو ایسا نہیں محسوس ہوتا یا آپ اپنی زندگی میں ایسا نہیں دیکھتے، مگر اب جب یہ 2 حالتیں انسانوں کے اندر آتی ہیں تو پھر ان انسانوں کے اندر بھی مختلف قسمیں ہیں۔ ایک انسان ان حالات کے اندر اپنا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا تعلق رکھتا ہے، اور دوسرا انسان اس چیز کو کیا سمجھتا ہے۔ اصل میں یہ چیز بتائی جا رہی ہے۔ تو پہلے جب اس کو ایک انسان وہ ہے جس کو بے شمار نعمتیں دی گئی تھیں، اس کو نعمتوں سے نوازا گیا تھا، مگر وہ شخص وہ تھا جس نے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہی نہیں کیا تھا۔
جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، ایک انسان ہوتا ہے جس کے پاس دولت اور اگر پیسے کی فراوانی ہے اور وہ ایسے اوپر چلتا چلا جا رہا ہے تو وہ کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتا، وہ کسی سے ڈرتا ہی نہیں ہے، مگر جیسی کوئی تکلیف آتی ہے، اوپر سے تنزلی آتی ہے نیچے کو، تو فوراً ڈر بھی جاتا ہے، گھبرا بھی جاتا ہے، پریشان بھی ہو جاتا ہے، اس وقت اللہ کو بھی یاد کرتا ہے جون سا ہے، اس وقت پھر اپنی غلطیوں کا احساس بھی کرتا ہے کہ میں نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا، میں نے کسی کو تکلیف تو نہیں دی، میں نے کسی کے راستے میں کوئی روڑے تو نہیں اٹکائے، کیونکہ انسان جو بوتا ہے کاٹتا تو وہی ہے نا، کاٹنا اس نے وہی ہے۔ تو پھر ایسا شخص جس نے کبھی اپنے مالک کا شکر ادا نہ کیا ہو، مگر اگر اس کو وہ بندہ پھر بھی یہ نہیں سوچتا کہ اگر زندگی میں مجھے ابھی اس وقت کوئی ایک تکلیف آ بھی گئی ہے تو اس کو موازنہ نہیں کرتا کمپیریٹیولی کہ اس کے پیرلل اللہ تعالیٰ نے مجھے 10 قسم کی آسائشیں، آرام، صحت، اولاد اور عزت بھی تو دی ہوئی ہے، مگر وہ اس چیز کو نوٹ نہیں کرتا جون سے، ادھر اپنی توجہ نہیں کرتا اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا جون سے۔ حالانکہ اگر ایسا ہے بھی تو کئی جگہوں پر اللہ نے اس کو برکت بھی تو دی ہوئی ہے، تو تھوڑی سی تکلیف کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو درجنوں نعمتیں دی ہیں اور ایک تکلیف اس کو دے بھی دی ہے، کیا پتہ کہ وہ اس کی آزمائش کے لیے ہو، کیا پتہ اس کو آزمایا جا رہا ہو، کیا پتہ اس کے گناہوں کی معافی ہو، کیا پتہ اس کے بلندی درجات ہو، تو وہ بندہ پھر بھی ناشکری کے اوپر اتر آتا ہے، ناشکری کے اوپر، اور اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا کہ جو نعمتیں اس نے دی ہیں وہ 10 نعمتیں اس کو نظر نہیں آتی، مگر وہ ایک تکلیف اس کو نظر ضرور آتی ہے، اور اس تکلیف کے اوپر پھر وہ گھومتا ہے اور پریشان ہوتا ہے کہ یہ تکلیف مجھے کیوں دی گئی ہے۔ اصل میں ان تینوں آیات کے اندر ان 2 قسم کے لوگوں کا ذکر کیا گیا، اور اگر اس کو مصیبتوں سے نجات دے دی جائے، اگر اس کو مصیبتوں سے نجات دے دی جائے یا تکلیفوں سے نجات دے دی جائے، تو اب وہ بندہ پھر یہ بھی نہیں سمجھتا کہ یہ مصیبتوں سے جو مجھے نجات ملی ہے یا جو یہ تکلیف مجھ سے دور کر دی گئی ہے، یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے کہ اس نے میری بے کسی کے اوپر رحم فرمایا۔ میں بیمار تھا، میں مریض تھا، جب ہزاروں لوگ کسی مرض کے اندر یا وبا کے اندر مر رہے تھے، میں نے جب اللہ کی بارگاہ میں رجوع کیا، اللہ نے میری بے کسی پر رحم فرمایا اور اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی، اللہ نے مجھے صحت عطا فرمائی۔ بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھے ڈاکٹر نے جون سے مجھے صحت عطا فرمائی، یا میڈیسن نے صحت عطا فرمائی ہے، مجھے میری ماں نے پیدا کی ہے، ہاں مجھے میرے ماں باپ نے پیدا کیا، اگر میں بیمار ہوں تو مجھے صحت وہ عطا فرماتا نہیں۔ الذی خلقنی فہو یہدین، وہ اللہ ہی ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے اور جو مجھے ہدایت کا راستہ عطا فرماتا ہے۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، وہ اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وہ اللہ ہی ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے صحت عطا فرماتا ہے۔ وہ اللہ ہی ہے، وہ ڈاکٹر نہیں ہے جو مجھے صحت عطا فرماتا ہے، یہ قرآن ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ وہ ڈاکٹر نہیں مجھے صحت عطا فرماتا، وہ حکیم نہیں مجھے صحت دیتا، وہ طبیب نہیں مجھے صحت، یہ تو سارے بہانے، یہ طبیب ہوا، یہ حکیم ہوا، یہ ڈاکٹر ہوا، یہ سارے بہانے نہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا الذی خلقنی فہو یہدین، اللہ ہی ہے جو مجھے پیدا کرتا ہے، اللہ نے مجھے پیدا کیا، وہی مجھے ہدایت کا راستہ بھی دے گا۔ والذی هو یطعمنی ویسقین، اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی اور مجھے پلاتا بھی ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ ہی ہے جو مجھے صحت دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ،
اللہ ہی ہے جو ایک دن مجھے مارے گا اور پھر دوبارہ مجھے زندہ کر دے گا. والذی یطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، اور وہ اللہ ہی ہے جس سے میں امید کرتا ہوں کہ ایک دن میرے گناہوں کو بخش دے گا. کیوں؟ چونکہ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اسی اللہ کے لیے. مالک یوم الدین، کیونکہ وہ قیامت کا مالک ہے. الرحمن الرحیم، رحمان رحیم ہے. مالک یوم الدین ایاک نعبد، اسی لیے تو ہم اس کی عبادت کرتے ہیں اور اسی لیے ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں. ڈاکٹر کے پاس اس لیے جاتے ہیں، طبیب کے پاس اس لیے جاتے ہیں کہ وہ صرف ایک سبب ہے، نہ اس کی دوا میں نہ اس کے وجود میں کوئی صحت ہے. نہیں، صحت اور تندرستی دینے والا اللہ ہے، اللہ ہے. اس لیے ہم اس کی طرف توجہ کرتے ہیں جو ان سے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پھر اللہ ہے جس نے مجھے اس بیماری سے یا اس تکلیف سے یا اس مصیبت سے، میری نوکری چلی گئی، میرا کاروبار چلا گیا، میرا گھر چلا گیا، مجھ پر رحم فرمایا. مگر اب ایک تو یہ ہے کہ جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ یہ نہیں دیکھتا کہ اس کے ساتھ 10 نعمتیں بھی مجھے دی گئی ہیں. اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، ناشکری کرتا ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے یہ آیات ابھی تلاوت کی. اور دوسری چیز یہ کہ اگر اس کو اس مصیبت کو دور کر دیا جائے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری اپنی محنت کا نتیجہ ہے. میں ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر نے مجھے دوائی دی، میں نے محنت کی، میں نے سائیکل چلائی یا میں نے کوئی دکان چلائی، اس سے میرے حالات میں دن بدن اوپر چلتا. یہ میری محنت کا نتیجہ، اللہ نے مجھے کہاں دیا جن سے. تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اصل میں یہ جو عزتیں مجھے مل رہی ہیں، یہ رفتیں مجھے مل رہی ہیں، یہ برکتیں مجھے مل رہی ہیں، یہ عظمتیں مجھے مل رہی ہیں، یہ نعمتیں مجھے مل رہی ہیں جو ان سی ہیں، یہ اس کی اپنی ذاتی قابلیت کا نتیجہ ہے. وہ یہ سمجھتا ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے. یہ اس کی ذاتی قابلیت نہیں ہے. یہ سب اللہ کی شان ہے، یہ سب اللہ کا کرم ہے اس کے اوپر جو ان سے. یہ تو ہو گئے وہ دو لوگ جن کا اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 آیات کے اندر ذکر کیا کہ وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ إِنَّهُ لَيَئُوسٌ كَفُورٌ. اور اگر ہم اپنے پاس سے انسان کو رحمت کی لذت چکھائیں پھر اس سے اس رحمت کو واپس لے لیں تو یقیناً وہ نا امید اور نا شکرہ ہوگا. اور دوسرا وہ بندہ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ بَعْدَ ضَرَّاءَ مَسَّتْهُ لَن نَذْهَبَ السَّيِّئَاتُ عَنِّي إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ. اور اگر ہم اس کو مصیبت پہنچنے کے بعد آسائش کا مزہ ذائقہ چکھائیں تو وہ ضرور خوشی سے کہے گا میرے تمام مصائب دور ہو گئے، یعنی یہ تو میری محنت کا نتیجہ ہے. بے شک وہ اترانے والا، شیخی کھورا، شیخیاں مارنے والا جون سا ہے. یہ اس طرح کے لوگ آپ کو زندگی میں ملتے ہی ہیں، عام ملتے ہیں. آپ دیکھتے ہیں ان لوگوں کو روز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. اب تیسری آیت میں اللہ پاک نے فرمایا مگر إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ماں سوائے ان لوگوں کے جن کو جب کوئی تکلیف آئی، کوئی مصیبت آئی، جب کوئی پریشانی آئی انہوں نے صبر کیا، انہوں نے صبر کیا. اب یہ وہ لوگ ہیں جو صبر کرتے ہیں. فرمایا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور نیک اعمال کیے. صبر کرنے والے بھی، یہ صبر کرنا بھی نیک اعمال کے اندر، یہ بھی نیک لوگ ہیں. نیک اعمال کیے بجائے اس کے کہ وہ ناشکری کرتے، اتراتے، تکبر، غرور اس کو اپنی طرف منسوب کرتے کہ یہ تو سارا میرا کمال ہے، یہ اس کا کمال ہی نہیں. اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، انہی کے لیے مغفرت اور بڑا اجر ہے، بڑا اجر. اب اللہ پاک جو ان سے فرما رہا ہے کہ جو لوگ صبر کا دامن مضبوطی سے پکڑتے ہیں، اچھے عمل کرتے ہیں، وہ اس طرح کے لوگ نہیں ہوتے. وہ مصیبتوں کے اندر اور تاریخ لمحات جو ہیں وہ ان کے اندر گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ اللہ کے فضل، اللہ کے کرم، اللہ پر اعتماد، توکل، رجوع اللہ کے اوپر مکمل اعتماد رکھتے ہوئے وہ ایک مضبوطی کے ساتھ ڈٹے رہتے ہیں، اللہ کی طرف توجہ رکھتے ہیں. اور خوشی کے دنوں میں بھی وہ کبھی کم ظرفی کا مظاہرہ نہیں کرتے، اور مصیبت اور تکلیف کے
دنوں میں بھی وہ بجائے اس کے کہ صرف اس کا کرے بلکہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ان کو چلو کسی بھی چیز کے اندر اللہ نے ان کو یاد تو کیا جو ان سے. تو حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی بھی عجیب شان ہے, مومن کی بھی عجیب شان ہے, اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے. اور یہ صرف مومن کی ہی خصوصیت ہے, یہ صرف مومن کی ہی خصوصیت ہے کہ اس کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے. مومن کی دونوں حالتیں اس کے لیے بہتر ہے, مگر مومن وہ جس کی کیفیت یہ ہے, جس کی حالت یہ, اگر اسے آرام اور راحت پہنچے تو وہ اس کے اوپر بھی شکر ادا کرتے ہیں. اگر آرام اور راحت پہنچے تب بھی وہ شکر ادا کرتے ہیں, اور وہ ان کے لیے وہ شکر ادا کرنا بھی مومن کے لیے خیر اور برکت کا سبب ہوتا ہے. مومن کی حضور نے فرمایا کہ مومن کی جن سی یہ عجیب شان ہے کہ مومن کی ہر حالت اس کے لیے بہتر ہے, ہر حالت, کہ یہ مومن ہی کی خصوصیت ہے کہ اگر تو اسے آرام پہنچے, راحت پہنچے تو وہ اس پر بھی شکر ادا کرتا ہے, اور یہ شکر ادا کرنا بھی, آرام اور راحت کا پہنچنا بھی اس کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنتا ہے. اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچے, مومن اگر اسے کوئی مصیبت پہنچے تو وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے, صبر کرتا ہے, تو یہ تکلیف بھی اس کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنتا ہے. حضور نے فرمایا مومن کی بنا عجیب شان ہے کہ مومن جو ان سے تکلیف میں بھی اور مومن جو ہے آرام اور راحت میں بھی, اس کی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ دونوں کیفیات, تکلیف میں بھی اور آرام میں بھی, جب اس کو نعمت دی جاتی ہے یا نعمت اس سے واپس چھین لی جاتی ہے, دونوں صورتوں کے اندر جن سے مومن کے لیے, مومن کی کیفیت یہ کہ وہ اس کے لیے خیر اور برکت کا سبب بنتا ہے. تو کسی نے یہ جو تکلیفیں آتی ہیں, یہ جو پریشانیاں آتی ہیں, یہ جو حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارے اوپر تو چھوٹی سی کوئی مصیبت آ جائے تو ہم اللہ سے گلے اور شکوے, لوگ اللہ سے گلے اور شکوے کرنے شروع کر دیتے. چھوٹی سی کوئی تکلیف آ جائے, پاؤں میں کانٹا چبھ جائے, بس یہ تکلیف میرے لیے ہی رہ گئی تھی جو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی مجھے دے دی ہے جون سی ہے. تو حضرت جابر فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب مصائب میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ قیامت والے دن جو لوگ مصیبتوں میں رہے, تکلیفوں میں رہے, بھئی گھر میں 2 وقت کی روٹی تھی مگر رزق حلال تو تھا نا, رزق حلال تو تھا نا, بھلے بیماریاں آتی رہیں مگر اللہ نے اتنی صحت بھی دی ہوئی تھی کہ 5 وقت کی نماز پڑھتے رہے نا, قرآن کی تلاوت کرتے رہے, درود شریف پڑھتے رہے. تو اچھا اب نبی کریم سے حدیث سنیں. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب مصیبتوں میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی بیمار ہو گیا, کوئی اور تکلیف آ گئی, کاروبار میں نقصان ہو گیا, گھر میں تنگی ہے اور بے شمار پریشانیاں ہوتی ہیں, حضور نے فرمایا جب مصیبتوں میں مبتلا ہونے والوں کو ثواب دیا جائے گا تو جن لوگوں نے آرام اور آسائش میں زندگی گزاری, جن کے اوپر کوئی تکلیفیں یعنی کوئی مصیبتیں, کوئی پریشانیاں نہیں آئیں, وہ کہیں گے کاش دنیا میں ان لوگوں کو قیامت والے دن ان کی حالت یہ ہوگی جب وہ ان لوگوں کا اجر اور ثواب دیکھیں گے جو دنیا میں مصیبتوں اور تکلیفوں اور پریشانیوں اور آزمائشوں میں رہے, جب وہ ان لوگوں کا ثواب دیکھیں گے. کون لوگ؟ جن کے اوپر کبھی کوئی مصیبت آئی نہیں, جن کے اوپر کبھی کوئی تکلیف آئی نہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ کہیں گے کاش دنیا میں ان کے جسم کی کھال کو کینچیوں سے کاٹ دیا جاتا. کاش جب وہ اجر اور ثواب دیکھیں گے ان لوگوں کا جنہوں نے مصیبتوں میں, تکلیفوں میں, بیماریوں میں, پریشانیوں میں, آزمائشوں میں زندگی گزاری,
ان کا اجر اور ثواب دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا تاکہ یہ اجر اور ثواب ان کے لیے بھی لکھ دیا جاتا، یہ اجر اور ثواب ان کو بھی ملتا۔ اس کا مطلب ہے کہ مصیبتیں اور تکلیفیں یہ جون سی ہیں یہ باعث رحمت ہیں۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، میں نے یہ بات اپنی کتاب محسن بزبان محسن کے اندر بھی لکھی ہے، کہ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ مجھے کبھی بخار یا سر درد نہیں ہوا۔ ایک بندہ آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ مجھے ساری زندگی کبھی نہ تو سر میں درد ہوا اور نہ مجھے کبھی بخار ہوا۔ جب وہ بندہ چلا گیا نا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے، اگر کسی نے کسی جہنمی کو دیکھنا ہے تو اس بندے کو دیکھ لے، کیوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے، حضور کا فرمان ہے اللہ جس کے لیے بھلائی چاہتا ہے وہ کسی مصیبت بیماری وغیرہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ بندہ ہے جس کے لیے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے لیے اللہ بھلائی چاہتا ہے، جس کے لیے اللہ بھلائی چاہتا ہے، یعنی جو اگر کوئی بیمار ہے کوئی تکلیف میں ہے تو یعنی مریض جو ہے اس کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے۔ اسی لیے تو حضور نے فرمایا جس بندے نے یہ کہا کہ مجھے ساری زندگی میں کبھی سر درد نہیں ہوا، مجھے ساری زندگی کبھی بخار نہیں ہوا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کسی نے جہنمی کو دیکھنا تو اس کو دیکھ لے، یہ وہ جہنمی جا رہا ہے، جب وہ جا رہا تھا یہ جہنمی ہے۔ اس لیے اس سے کیا معلوم ہوا کہ مریض کو اللہ کا خاص قرب حاصل ہوتا ہے، جو بیمار ہوتا ہے وہ اللہ کے خاص قرب میں ہوتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے جبریل نے یہ پوچھا کہ آپ ایوب ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ آپ خوشحالی کے دنوں میں زیادہ خوش تھے یا مصیبت کے دنوں میں آپ زیادہ خوش تھے؟ آپ خوشحالی کے دنوں میں یعنی آپ زیادہ خوش ہیں یا جب مصیبت کے دن تھے آپ ان میں زیادہ خوش تھے؟ تو آپ فرمانے لگے کہ میں مصیبت کے دنوں میں زیادہ خوش تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کیونکہ جب میں مصیبت کے دنوں میں زیادہ، اب میں اتنا خوش نہیں جب میں مصیبت کے دنوں میں خوش تھا، یعنی جب میں بیمار تھا، میں مریض تھا تو اللہ تعالیٰ روزانہ میری خیریت دریافت کرتا تھا، اللہ روزانہ میری مزاج پرسی کرتا تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کہتے تھے ایوب کیسے ہو؟ اللہ مجھے کہتا تھا ایوب کیسے ہو؟ تو اللہ کے اس کلام سے مجھ پر ایک کیف اور مستی طاری ہو جاتی تھی، اور 24 گھنٹے گزرنے کے بعد اللہ پھر مجھ سے پوچھتا تھا جب میں اس خوفناک بیماری کے اندر مبتلا تھا اور میں بیمار تھا اور مریض تھا، تو پھر اللہ مجھ سے پوچھتا تھا جب 24 گھنٹے گزر جاتے تھے اور میرے پر وہ کیف اور مستی طاری ہوتا تھا، اس ندا کو، اس کیفیت کو سن کر کے ایوب کیسے ہو؟ تو اللہ پھر مجھ سے پوچھتا تھا ایوب کیسے ہو؟ تو وہ دن میرے لیے زیادہ اچھے تھے جبریل، وہ دن میرے لیے زیادہ اچھے تھے۔ لہٰذا اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر بندہ صبر اور شکر سے کام لے تو صابرین میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ صابرین قرآن میں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں سے آزمائے گا تمہیں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، کبھی خوف کے ساتھ کسی بھی چیز کا خوف طاری ہوگی، نوکری نہ چلی جائے، گاڑی نہ چلی جائے، دولت نہ چلی جائے، کاروبار نہ چلا جائے، صحت نہ چلا جائے، کبھی بھوک سے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، کبھی مال کے اندر نقصان سے، وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کبھی جانوں کے نقصان سے، کبھی کھیتیوں کے نقصان سے، باغات کے نقصان سے، مگر بشارت وبشر الصابرین، بشارت ان کے لیے، خوشخبریاں ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ،
وہ لوگ جن کو جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے وہ کون لوگ ہیں؟ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں، ہر تکلیف میں، ہر پریشانی میں، ہر مصیبت میں، جب کیسی ہی مصیبت اور بیماری اور تکلیف ان کے اوپر نازل ہو، وہ یہ کہتے ہیں اے اللہ ہم بھی تیرے ہیں اور ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے، ہم بھی تیرے ہیں اور ہمیں بھی تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ تو اگر صبر اور شکر سے کام لے تو بندہ صابرین کے اندر اس کا شمار کیا جاتا ہے۔ اور اب یہ بات ہے کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، مصیبت کے اوپر صبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اس کا بہت بڑا اجر ہے، جیسے قرآن حدیث کے اندر اس کا ذکر ہے۔ مگر عارفین کے نزدیک مصیبت جو ہے وہ صبر کا نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے۔ اب وہ جو عارفین لوگ ہیں، جو اولیاء ہیں، جو صالحین ہیں، جو اولیاء اعظام ہیں، بزرگان اعظام ہیں، جو اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، بے شک مصیبت پر صبر کا بہت اجر ہے، مگر عارفین کے لیے مصیبت صبر کا مقام نہیں بلکہ شکر کا مقام ہے۔ کیوں؟ جس نگاہ سے عارف لوگ دیکھتے ہیں وہ عام لوگ، ہم جیسے لوگ نہیں دیکھ سکتے۔ عارف لوگوں کا دیکھنا ہی کچھ اور ہے، جیسے کہ حضور پیران پیر سید الاولیاء گیلانی، جیلانی، محبوب سبحانی، قطب ربانی، شہباز لامکانی، غوث سمدانی، قندیل نورانی، شان سلیمانی، تفسیر قرآنی، لال بدخشانی، میرا محی الدین، شیخ عبد القادر جیلانی، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آپ ایک دن بیٹھے ہوئے تو آپ فرمانے لگے بھئی دیکھو مصیبت پر صبر کرنا عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے۔ حضور غوث پاک نے یہ فرما دیا۔ اب یہ عارفوں کا کلام ہے، مصیبت پر صبر کرنا عورتوں اور ہجڑوں کا کام ہے۔ مرد تو وہ ہے جو مصیبت پر شکر ادا کرے، مرد۔ اچھا، اس مجلس میں حضور غوث اعظم کے صاحبزادے، حضور غوث اعظم کے شہزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے اس مجلس کے اندر، آپ سرکار کے صاحبزادے اور آپ کے شہزادے بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ تو وہ پھر اولاد بھی حضور غوث اعظم کی ہی تھی۔ سوال بھی ایسا کرنا جس سے لوگوں کی، جس کا جواب ملنے پر لوگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں جو سی ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا، انہوں نے کہا حضور غوث اعظم سے ابا جان، بابا جان، ذرا مجھے یہ تو بتائیں کہ مصیبت کے اوپر صبر کرنا ہے یا شکر کرنا ہے؟ مصیبت پر آپ صبر کریں گے یا شکر ادا کریں گے؟ بھئی مصیبت پر صبر تو کیا جا سکتا ہے، شکر ادا کیسے کیا جائے گا مصیبت کے اوپر جون سے؟ یعنی شکر تو کسی نعمت کے ملنے کے اوپر کیا جاتا ہے نا، تو مصیبت کے اوپر صبر تو کیا جا سکتا ہے، شکر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور صبر کرنے کا ہی مصیبت اور تکلیف اور بیماری کے اندر حکم ہے جون سے۔ تو آپ نے جواب دیا کہ کیا تم نے وہ حدیث نہیں پڑھی جس بندے کو ایک دن کے لیے بخار ہو جائے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں؟ جس بندے کو ایک دن کے لیے بخار ہو جائے اس کے 1 سال کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو بتاؤ اب اس کو صبر کرنا چاہیے یا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے؟ اور اگر کسی کے پاؤں میں کانٹا لگ جائے تو نہ صرف اس کا ایک گناہ معاف کر دیا جاتا ہے بلکہ اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ بتاؤ وہ صبر کرے کہ اللہ کا شکر ادا کرے گا جن سے؟ اسی لیے امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد سرہندی رحمت اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر اور اللہ کا احسان ہے کہ وہ جن کو اپنا دوست سمجھتا ہے ان کے اوپر مصیبتیں نازل کرتا ہے، جن سے ان کے اوپر مسائب، ان کے اوپر مصیبتیں، تکلیفیں، پریشانیاں، آزمائشیں، جن کو وہ اپنا دوست سمجھتا ہے تو اس کی وجہ سے ان کے اوپر بیماریاں آتی ہیں، تکلیفیں آتی ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، مسائب، پریشانیاں آتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ اصل میں ان کے درجات کی بلندی ہوتی ہے کہ ان کے درجات بلند ہو جائیں، جیسے کہ 1 دن کا بخار 1 سال کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو کیونکہ اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ وَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ صبر فرمائیے کیونکہ آپ تو ہماری نگاہوں میں ہیں،
آپ صبر والوں کے لیے، صبر والوں کے لیے، بلکہ آپ کی بے شک یہ بات نبی کریم تاجدار دو جہاں، شاہ سوار لامکان، مالک زمین و آسمان، روح کن فکان، سید السادات، جوہر کائنات، جان حیات، منبع فیوز و برکات، حضور پر نور، شافی یوم النشور، حبیب رب غفور، رسول خدا، شاہ خدا، نور خدا، احمد مشتبہ، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ بارک وسلم آپ کے لیے فرمائی گئی. فرمایا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ صبر فرمائیے، محبوب آپ تو ہماری نگاہوں میں بستے ہیں، آپ تو ہماری نگاہوں کے اندر ہیں. مگر یہاں سے قرآن کی تفسیر کرنے والوں نے، اللہ والوں نے، صالحین، بزرگان عظام، علماء حق نے، انہوں نے ایک بات فرمائی کہ یہ صبر، جو صبر کرنے والے ہیں نا، فرمایا تو جس کو بھی جا رہا ہے، مگر حکم تو عام ہے نا سب کے لیے. تو جو بھی صبر کرنے والے ہیں وہ صبر کرنے والے اللہ کی نگاہوں میں ہیں. جو صبر کرتے ہیں کسی تکلیف پر، کسی پریشانی پر، کسی مصیبت پر، کسی بیماری کے اوپر، وہ جو صبر کرتے ہیں اور اس بیماری کو کاٹتے ہیں اور تکلیف اٹھاتے ہیں، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام کا واقعہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا. اسی لیے کتابوں کے اندر لکھا ہے، پرانے باب اولیاء صالحین، وہ یہ والی آیت نا ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْیُنِنَا، آپ صبر فرمائیے، آپ تو ہماری نگاہوں میں بستے ہیں، وہ یہ آیت ایک کاغذ کے اوپر لکھ کر اپنی جیب میں رکھ لیتے، جیب میں رکھتے پرانے باب اولیاء. اور جب کوئی تکلیف آتی نا تو اس آیت کو نکالتے، اس کو چومتے اور رقص کرتے، کیونکہ یہ مقام ہی، یہ صبر سے بڑھ کر شکر اور شکر سے بڑھ کر یہ رقص کا مقام ہے کہ یا اللہ کہ آپ صبر فرمائیے، کیونکہ صبر کرنے والے میری نگاہوں میں ہیں، میری نگاہوں میں، وہ تو میری نگاہوں میں جو ان سے. اسی لیے روایات کے اندر ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو تاجدار انبیاء نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کے نازل ہونے پر کہ آپ صبر فرمائیے، آپ تو میری نگاہوں میں بستے ہیں، خود حضور نے وجد فرمایا، خود حضور نے وجد فرمایا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن جب لوگ آسائشوں میں رہنے والے، صبر کرنے والوں، جن کے پر تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں آئی تھی دنیا کے اندر، جب ان کا اجر اور ثواب دیکھیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ کہیں گے کہ کاش دنیا میں ان کی کھالوں کو کینچی سے کاٹ دیا جاتا. اس لیے اب اس تیسری آیت میں، پہلے تو وہ لوگ جن کو نعمتیں دی گئیں، پھر جو لوگ ناشکرے تھے، اب وہ لوگ الا الذین صبروا، ماں سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے صبر کیا، وعملوا الصالحات، اور نیک اعمال کیے، اولئک لہم مغفرۃ واجر کبیر، کہ اور نیک اعمال انہی کے لیے مغفرت اور بہت بڑے اجر ہیں. تفسیر قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لیے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں.